کیا آپ جانتے ہیں کہ خالص قرآنی قانون اور نظام پر مبنی دینی اسلام کا دنیا میں سب سے پہلا اور آپ تک کا آخری نفاذ کب اور کہاں ہوا تھا اور اس کے کیا نتائج نکلے تھے؟ قرآنی انقلاب کی یہ ایک بڑی حیران کن تفصیل ہے جو دماغ کے فیوز اڑا دیتی ہے۔ آپ کو گوگل یا چیٹ جی پی ٹی یا اور کسی اور سرچ انجن سے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ 6 صدی عیسوی میں کہ جس کے آخری کوارٹر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب کہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی اور قرآن کا نزول بھی شروع نہیں ہوا تھا، تو عربوں کی مجموعی حالت کیسی تھی؟ عرب کس قسم کی زندگی گزارتے تھے؟ آپ کو جواب ملے گا کہ اس دور میں عربوں پر انتہائی وحشت، بدحالی اور بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ عرب کوئی مستقل کاروبار نہیں کرتے تھے، نہ بڑے پیمانے پر کھیتی باڑی کا کوئی انتظام تھا۔ گنے چنے لوگوں کے پاس کوئی ہنر ہوتا تھا، کوئی کپڑا بن لیتا اور کوئی لوہار کا کام کر لیتا تھا۔ لوگ زیادہ تر جنگجو اور لڑاکا تھے اور ہمیشہ تلوار اور گھوڑے کی جستجو میں رہتے تھے۔ لڑائی بھڑائی کا فن سیکھتے اور جنگجو بن جاتے۔ 20-50 اوباش نوجوانوں کا گروہ اکٹھا ہوتا اور آدھی رات کے بعد کسی بھی بستی پر حملہ کر دیتے تھے، جبکہ بستی والے گہری نیند سو رہے ہوتے تو خوب اودم مچایا جاتا تھا۔ مردوں کو قتل کر دیا جاتا، مال و اسباب لوٹ لیا جاتا اور جاتے وقت ان کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد قبیلوں کی آپس میں دشمنی اور جنگ و جدل کا ایک ایسا آغاز ہوتا تھا جس کا سلسلہ نسلوں تک دراز رہتا تھا۔ یہ تھا بد امنی اور لا قانونیت کا عظیم راج کہ عرب قوم جس کی رعایت تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں عرب اس 6 صدی عیسوی میں زندگی گزار رہے تھے۔ عرب قوم اس زمانے میں انتہائی وحشی اور ان گھڑ قوم سمجھی جاتی تھی کہ باقی دنیا کے لوگ ان کے ساتھ تجارت اور تعلق کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ پھر 7ویں صدی عیسوی شروع ہوئی اور اس دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی تشریف لے آئی۔ قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہونا شروع ہوئی اور یوں رسول کریم جیسی عظیم قیادت میں اور قرآن کریم جیسی عظیم تعلیم کی تربیت میں ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جس کے بارے میں اللہ خود مدح سرائی کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ لوگ ہیں جو کافروں پر جن کا غضب بجلی بن کر ٹوٹتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے رحم دل کہ ایک دوسرے کی خاطر جان دینے پر تیار رہتے ہیں۔ اس جماعت نے جب اپنے گھر پر قرآن کی اس تعلیم کو اور اس کے قانون کو اور اس کے دیے ہوئے اسلام کو نافذ کیا تو ایک ایسا پرکشش معاشرہ وجود میں آیا کہ آس پاس کے لوگ، قبیلے، گروہ اور ملک ان کے پاس بھاگے چلے آئے کہ ہمیں بھی اس نظام میں شامل کرو۔ اس نظام میں تو زندگی اور توانائی بھری ہوئی ہے، اس میں تو جنت کی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے اور اس کے لیے تو مرنے کے بعد آنے والی قیامت کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑ رہا۔ جبھی تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب قرآن کی تعلیم، اس کی تربیت اس کے قانون اور اس کے ضابطے پر مبنی ایک جماعت بہت تیزی سے دنیا کو اللہ کی اس کتاب کے حیران کن نتائج سے ایک ایک کر کے آگاہ کر رہی۔ اسی دور میں روم اور ایران جیسی عظیم طاقتیں جو اپنے دور کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، انہوں نے اسلام کے ان جھنڈا برداروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک دیے اور یوں 7ویں صدی گزر گئی۔ اب آپ نے دوسرا سوال گوگل سے یا چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھنا ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں دنیا پر تعلیم کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی اور تجارت کی حکمرانی کس قوم اور کس خطے کو حاصل؟ تو آپ کو بڑا حیران کن اور انقلابی جواب ملے گا۔ اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی، تجارت، معیشت اور معاشرت کا انقلاب عرب میں برپا ہو رہا تھا اور وہاں سے یہ پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ عباسی خلافت کے زیر سایہ علماء حضرات صبح سے شام تک قدیم لاطینی اور یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت اور ان سب کے عملی استعمال کی اس تعلیم کو پوری سلطنت کے تمام سکولوں، مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ ایک طرف ابن الہیثم طب اور طبیات میں دنیا کے اندر اپنے جھنڈے گاڑ رہا تھا تو دوسری طرف الخوارزمی ریاضی کے میدان میں دنیا بھر کی رہنمائی کر رہا تھا اور تیسری طرف ابن سینا کیمسٹری کے میدان کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ساری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کا یہ حال تھا کہ پانی کی طاقت سے بڑے بڑے ویل چلائے جاتے تھے، اس سے آٹا پیسنے کی چکی
اور کپڑا بننے کا سیٹ اپ لگایا جاتا تھا۔ بحری جہازوں میں برف بھر کے تازہ تیار شدہ کھانا عرب کے ساحلوں سے سفر کرتا ہوا کئی مہینوں کے بعد چین میں جا کر لوگوں کو اسی طرح تازہ اور قابل استعمال پہنچا دیا جاتا۔ مختلف عناصر سے حیرت انگیز ادویات کی تیاری اور بیماریوں پر قابو پانے جیسی عظیم انسانی خدمت کا بازار گرم۔ اس زمانے میں چین خود کاغذ بنانے اور تیار کرنے کا کام بڑے پیمانے پر کر رہا تھا۔ ان سے یہ کاغذ لے کر عربوں میں جگہ جگہ چھاپے خانے لگائے اور کتابیں چھاپنے کا کام شروع کیا اور یوں تعلیم کو اور زیادہ عام کر دیا۔ دنیا اس انقلاب کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ محض 100 سال پہلے تک وحشی اور ان گھڑ سمجھے جانے والی ایک اجڑ اور گنوار قوم، جس کے پاس نہ کھانے کو روٹی تھی، نہ پہننے کو کپڑا تھا، اور نہ ہی دنیا کے لوگ اسے کسی اچھی اور معتبر نظر سے دیکھتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اور تجارت میں، معیشت میں اور معاشرت میں دنیا کی رہنمائی کرنے لگ گئی۔ آج کی جدید دنیا اس سارے معاملے کو ایک حقیقت کے طور پر ماننے پر مجبور تو ہے، لیکن اس کی کوئی قابل قبول توجیہ خود ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ کاش اگر قرآن کی تعلیم ان کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوتی اور انہوں نے کبھی قرآن کو صحیح طرح سے پڑھ اور سمجھ کر دیکھا ہوتا تو انہیں یہ گرہ کھولنے میں بالکل کوئی پریشانی نہ ہوتی کہ اس سارے انقلاب، اس ساری حیرت انگیز تبدیلی کی پوری ترکیب اور پوری تفصیل تو خود قرآن میں بالکل ٹھیک ٹھیک اور صاف صاف بیان کر دی گئی ہے۔ جو شخص بھی قرآن کو پوری سمجھ کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ پڑھے گا تو اسے یہ بات سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی کہ کوئی بھی قوم اگر ان دیے ہوئے قوانین اور ضابطوں کو اپنے اوپر نافذ کر کے چلے تو 20، 30 یا 50 سالوں میں پوری دنیا کی رہنمائی اور قیادت کرتی نظر آئے گی، کیونکہ اس میں یہی کچھ تو بتایا گیا ہے کہ یہ قوانین ہے، یہ ضابطہ ہے، ان کے اوپر چلو، یہ اصلاحات ہیں، یہ بہتریاں ہیں، انہیں اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے اور اپنے ایکشن سے ان قوانین کے اوپر چل کر یہ اصلاحات اور یہ بہتریاں اور یہ ترقیاں اپنی ذات میں اور اپنے معاشرے میں اور اپنے لوگوں میں اور اپنے رہنے سہنے میں لے کر آؤ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں دنیا میں اقتدار ملے گا، طاقت ملے گی، امن ملے گا، خوشحالی ملے گی، اور اس کتاب کی بتائے گی ترکیب پر تم ایک ایسا ناقابل شکست نظام زندگی ترتیب دے کر دنیا کی قیادت اور رہنمائی کرو، اور تمہارے اوپر کسی اور قوم کے غالب آ جانے کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ جو میں نے پچھلے چند جملوں میں بتایا ہے، یہ قرآن کی آیات کا عین مفہوم ہے، جس میں ایک کوما اور فل سٹاپ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ انقلاب اور یہ ہے وہ سچائی جو ثابت کرتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں دیا ہوا ایک ایک لفظ کی جگہ نہ صرف ٹھوس اور ناقابل تردید ہے، بلکہ تاریخ بھی چیخ چیخ کر اس کی اور صرف اسی کی گواہی دیتی چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی کہ کسی بھی وقت اس کتاب کی قانون کو، اس کے ضابطے اور اس کے نظام کو دنیا میں نافذ کر کے اس کے تمام فائدوں سے اور اس کی خوشخبریوں سے اور اس کی گارنٹیوں سے انسان اپنی مجموعی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی اس گفتگو سے، اس ڈسکشن سے اور اس ویڈیو سے قرآن کو اور اس کے حق ہونے کو اور اس کے اللہ کی جانب سے ہونے کو سمجھنے میں کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملی ہوگی۔